السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، تراویح پڑھی اور رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر جتنا ہو سکا ہم نے عبادات کی۔ تو یاد رکھیے، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ ایک مشق ہے، وہ ایکسرسائز تھی کہ ہم پورے 11 مہینے کیسے گزاریں۔ جس طرح ہم رمضان المبارک کے اندر عبادات کرتے ہیں تو ہم رمضان المبارک کے علاوہ بھی عبادات کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اگر ہم تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، اگر زیادہ کرتے ہیں تو 11 مہینوں کے اندر کم کریں لیکن ضرور کریں۔ اور اگر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نوافل کا اہتمام کرتے تھے، اشراق، تہجد، چاشت، اوابین، تو غیر رمضان کے اندر بھی دن وہی ہیں، راتیں وہی ہیں، اللہ وہی ہے، مخلوق وہی ہے، نعمتیں ہم وہی استعمال کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان نوافل کا اہتمام کریں، زیادہ نہیں تو کچھ کریں لیکن اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ تو یہ رمضان المبارک ایک ہمیں سبق دے رہا ہے۔ جس طریقے سے رمضان المبارک کے اندر ہم گناہوں سے بچتے تھے اور کوشش کرتے تھے ہماری زبان صحیح استعمال ہو، ہماری آنکھیں صحیح استعمال ہوں، ہمارے کان صحیح سنیں اور ہمارا دل جو ہے اس کے اندر غلط خیالات نہ آئیں، تو غیر رمضان کے اندر بھی ہم نے یہی کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ عید کا کرتے ہی اور اس کے بعد ہم جتنی بھی عبادات ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں ہم ان کو ترک کر دیں اور وہی پرانی اپنی روش پہ آ جائیں اور وہی پرانے اپنے کاموں پہ آ جائیں، نماز ہم سے چھوٹنے لگ جائے اور نماز ہم جو ہے وہ کبھی پڑھیں کبھی نہ پڑھیں، کبھی پڑھیں تو جماعت کا اہتمام نہ کریں، مسجد نہ جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ رمضان نے ہمیں ایک درس دیا ہے، وہ درس یہ ہے کہ ایک مہینے تک جو ہم نے اس کے اندر ایک پابندی کی ہے، اپنے وقت کو منظم کیا ہے، اپنا ایک ٹائم سیٹ کیا ہے، تو اسی طریقے سے ہم پورے 11 مہینے میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی طرح باقی 11 مہینے میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔